ہمارے وسائل اگر اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی تعمیر کے لیے استعمال ہوں تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے برکت کی چیز ہے۔ بہت سارے یہاں حضرات تشریف لائے ہیں۔ بھائی زبیر موتی، بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا۔ چیمبر آف کامرس کے حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آباد کے بہت سارے میرے دوست تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آئی کے ایف سے تعلق رکھنے والے، کارٹی سے تعلق رکھنے والے، ایف پی سی سی آئی کے حضرات، سائٹ ایسوسیشن کے حضرات، میں سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اس نظام تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اس میں شرکت کے لیے۔ خاص طور پہ گورنر صاحب جناب کامران خان ٹیسوری صاحب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ 24 گھنٹے کے نوٹس پہ تشریف لائے۔ اور بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان دنوں میں ان کی مصروفیات بھی بہت تھیں اور ان کی طبیعت بھی کافی خراب ہو گئی تھی، آج بھی کافی زیادہ، اس کے باوجود وہ تشریف لائے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آئے، اپنے کئی دوست احباب کو بھی لے کر آئے۔ میں ان کا اس لیے بھی ممنون ہوں گورنر صاحب کا کہ الغزالی کے چارٹر کے حوالے سے ان کی خدمات ناقابل فراموش۔ کچھ ایسی خدمات ہیں جن کو ہم بتا سکتے ہیں، کچھ ایسی خدمات ہیں جو اللہ کو معلوم ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ اگر گورنر صاحب کی ہمت نہ ہوتی تو شاید یہ چارٹر نہ ملتا بھی۔ اس لیے میں بے انتہا آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور انہوں نے اس فائل پہ جب دستخط کیے تو دستخط کر کے آگے سوشل میڈیا پہ ڈال کر اور پھر مجھے اطلاع دی انہوں نے۔ میں بہت زیادہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس الغزالی یونیورسٹی کو ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں جو اس کو آن کر رہے ہیں اور ذمہ داری قبول کر رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ، اور میں اس کو نیک شگون سمجھتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک جہاں کھڑا ہے، جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں روزانہ، دھما چوکڑی، پارلیمنٹ میں، سیاست میں، عدالت میں، میڈیا میں، اور جہاں جہاں بھی ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، جو ہمارے متعلقہ جتنے محکمے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں، اس میں کچھ کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی وہ تمام جڑیں جن کے اوپر یہ ملک قائم تھا، وہ ستون، وہ پلر، وہ اس وقت ایسے ہل رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بولتا ہوں، چاہے آپ حضرات کو برا لگے، میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس ملک سے تعلق میرا ضرور ہے۔ میرا جتنا مطالعہ ہے تاریخ کا، اس کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے حالات ہیں اس وقت میں، معاشی طور پہ، معاشرتی لحاظ سے، سیاسی حوالے سے، انتظامی حوالے سے، تو یہ وہ صورتحال ہے جب ریاستیں عالم نزا کی طرف جا رہی ہوتی ہیں۔ ریاستوں کی جب جان نکلتی ہے اس وقت وہ اس کیفیت میں ہوتی ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے آخری جو صدی ہے اس کو عالم نزا کی صدی قرار دیا گیا ہے۔ تو ریاستوں کی جو جان ہوتی ہے وہ دیر سے نکلتی ہے، لیکن جب جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں، ہم اپنی فطرت سے لڑ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو خود ہی کھا پی رہے ہیں، خود ہی لوٹ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو مستقبل کے جہنم میں ہم دھکیل رہے ہیں۔ کسی کو اس کی پرواہ ہے اس بات؟ جتنی ہمارے اندر بد نظمی ہے، کہیں بھی چلے جائیں، کسی دعوت میں چلے جائیں، کسی تقریب میں چلے جائیں، نہ ہمیں وقت کی قیمت کا معلوم ہے کہ وقت کتنا قیمتی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے، اور نہ ہمارے پاس اس ملک کی آنرشپ رہی، اور نہ ہی ہمیں اپنے مستقبل کی فکر ہے۔ باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے بچے اس وقت میں وہ کہاں جا رہے ہیں، اور ہمارا خاندانی نظام 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد کہاں ہوگا، اور ہمارے بوڑھے، ان کا بڑھاپا کہاں سے سکرا ہوگا جب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا۔ اور یہ بچے ماں باپ کو چھوڑ کر فیس بک پہ اپنے فینس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے۔ تو اتنی بڑی تباہی ہماری طرف آ رہی ہے، کیا ہم لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کے لیے؟ تو اللہ کا نظام تو یہ کہ جو قومیں اتنی بے حس ہو جاتی ہیں اللہ ان کو بے بس کر دیتے ہیں، پھر وہ کوئی بھی کام ہوتا ہے وہ کارگر نہیں ہوتا۔ اور ہماری پوری تاریخ ہے، صرف اسلامی تاریخ نہیں، دنیا کی تاریخ، کہ جب کسی کے ایسے حالات ہوئے ہیں وہاں پھر تباہی آئی۔ اس وقت میں ہمیں ظاہری اسباب کے درجے میں 2 چیزیں اللہ نے ایسی دی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارے پاس وقت ہے سنبھلنے کا، ہم سنبھل سکتے ہیں کوئی بھی۔ ایک اللہ نے ہمیں ایٹمی قوت دی ہے، ایٹمی قوت کو کھیل تماشا نہیں، ورنہ اب تک ہمیں کھا چکے ہوتے لوگ۔ افغانستان میں کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، الجزائر میں کیا ہوا، یمن میں، صومالیہ میں، سوڈان میں، اس ایٹمی قوت کی ہم ناشکری کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ایک وتیرہ بن گیا کہ جو بھی اللہ نے کوئی کام کی چیز عطا اس سے ہم جگت بازی کریں گے، اللہ ناراض نہ ہو جائے کہیں ہم سے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہم تماشا بنایا ہوا ہم۔
اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ایک منظم فوج ہے، یہ ظاہری اسباب میں یہ مانتا ہوں کہ سیاستدان اور عدلیہ اور پارلیمنٹ فوج سب سے غلطی ہوئی، لیکن یہ سیاستدان بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ عدلیہ بھی ہماری ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے۔ اس پہ تنقید کریں، ایسے تنقید کریں جیسے اپنے گھر پہ تنقید کرتے ہیں۔ آج جو کچھ ہم بولتے ہیں، آپ انڈیا کو بھول جائے، وہاں اتنی سخت گفتگو پاکستان کے خلاف نہیں ہو رہی۔ ابھی مولانا طارق مسعود صاحب یہ حضرات پاکیٹ کی طرف سے وہاں گئے تھے ترکی میں، تو وہاں بہت نقصان ہوا ہے، لیکن وہاں کسی نقصان کو میڈیا پہ لانے کے لیے اجازت نہیں ہے، قطعی طور پہ ابھی تک بھی لاشیں نکل رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارا نقصان کی خبریں دنیا کے سامنے جائیں۔ 20 سال امریکہ کی فوج افغانستان میں لڑی ہے اور ہزاروں فوجی ان کے مارے گئے ہیں، 3 لاکھ فوجی نفسیاتی مریض ہوئے ہیں، 15-20 ہزار زخمی ہوئے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کسی ایک کی لاش انہوں نے دکھائی ہو؟ جس آزادی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، CNN میں کبھی کسی فوجی کی لاش دکھائی ہو؟ ان کو پتا ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سلامتی ہے، اس سے اگر آگے جائیں گے تو ہمارا گھر شروع ہوگا۔ تو اس وقت میں جو صورتحال بن رہی ہے، اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور جس سطح کے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، جتنے لوگ مجھ سے ملے ہیں، جب میں ان کو جانتا ہوں، اتنے لوگ اگر رمضان کی اس مبارک رات میں اکٹھے ہو جائیں اور سنجیدگی سے اس پہ کوشش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہمیں بہت کچھ دے گا۔ اللہ نے کس کس مشکلات سے ہمیں بچایا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہے 15-20 سال کتنی یہاں لاشیں گری ہیں کراچی میں، بہت زیادہ۔ جو مجھے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم سے مشاورت پالیسی ساز اداروں میں کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جب بھی میری ملاقات اسلام آباد میں، GHQ میں، بیوروکریسی میں، کراچی میں ہوئی، تو میں ہمیشہ کراچی کا مقدمہ لے کر گیا کہ یہ لاشیں کیوں گر رہی ہیں۔ تو یہاں جو امن قائم ہوا ہے اس میں جامع رشید کا غیر معمولی حصہ ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ادارہ ایک اچھے پیغام کے ساتھ، ایک اچھے پروگرام کے ساتھ، اور کوئی اس میں مرضیت نہیں ہے، کوئی اس میں عقیدہ پروری نہیں ہے۔ میں جنہوں نے مجھے اپنی جگہ رکھا، ان کے اپنے بیٹے تھے، علماء بھی تھے، مفتی بھی تھے۔ میں گاؤں دیہات کا لڑکا تھا جب میں آیا تھا یہاں، 19 سال 20 سال عمر تھی میری۔ اس وقت میں بھی ہمارے جامعہ کا جو سسٹم ہے اس میں کوئی میری اولاد، میرے بھائی وغیرہ نہیں ہے، اس میں کہیں بھی کسی کو پتہ بھی نہیں کہ میرے بچے، میرے بیٹے، حالانکہ وہ جوان ہیں۔ تو ایک ایسا ادارہ جو اس ملک کی فکر کر رہا ہے، آپ کے بچوں کی، آپ کی معیشت کی، آپ کی معاشرت کی، آپ کے نفسیاتی چیزوں کی، اور الغزالی بننے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کراچی کے لوگوں کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہیں۔ وہ آئیں، دیکھیں وہاں کا سسٹم، دیکھیں ان کا پروگرام، دیکھیں، اور جس طریقے سے یہ تعلیمی ادارے ڈیزائن کیے گئے ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، اور میں بلا تکلف کہتا ہوں کہ جتنے حالات خراب ہیں اس کے 2 ادارے ذمہ دار ہیں، ایک اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور ایک مدرسہ۔ ہمیں اس بات کو ماننا ہوگا۔ مذہب کے نام پہ جتنی یہاں جنگیں ہوئی ہیں، دھماکے ہوئے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے ذمہ تھا، مدرسوں کے ذمہ اس کو کنٹرول کرتے، اس مائنڈ سیٹ کو ٹھیک کرتے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ذمہ تھا کہ بچوں کی ایسی تربیت کرتے، وہ اس ملک کو اپنا سمجھتے، ان کے اندر ڈسپلن ہوتا، وہ اس ملک کو دیانتداری کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے۔ تو اس وقت میں جامع الرشید کو اللہ نے جامع الرشید جیسا ادارہ دیا جو ایک برانڈ ہے، اور پوری دنیا میں مدرسہ بورڈ ہے جس میں 1000 سے زیادہ مدرسے آگے ہیں الحمدللہ۔ ان کو ہم ہر سطح کی ٹریننگ دے رہے ہیں، فائنانس کی بھی، مالیات کی بھی، قانونی چیزوں کی بھی، مینجمنٹ کی بھی۔ اسکول بورڈ اللہ نے ہمیں دے دیا۔ اسکول بورڈ کا مطلب ہے کہ اس کا نصاب، نظام سب ہمارے ہاتھ میں، اور یونیورسٹی کا چارٹر ہمیں الحمدللہ مل گیا۔ آپ اس میں میڈیکل کالج بھی بنا سکتے ہیں، لا کالج بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر ہے کہ جتنا اس کو سوسائٹی اس کے اوپر کھڑی ہوگی تو اللہ دیں گے، کیونکہ اللہ کے 2 نظام ہیں، ایک نظام ہے فطرت ہے، اور ایک نظام ہے قدرت اور مشیت۔ فطرت یہ ہے کہ اگر آپ کو بچے چاہیے تو آپ شادی کریں گے، اور صرف نکاح کرنا بھی کافی نہیں، آگے بھی جائیں گے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ بھوک لگی تو کھانا کھائیں گے۔ اور جو نظام ہے قدرت ہے، مشیت ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ جتنے معجزے رونما ہوتے ہیں سب اللہ کے نظام قدرت سے تعلق۔ تو نظام قدرت کے انتظار میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے گا۔ اگر ہم نظام فطرت پہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً وعدہ ہے کہ ہم ضرور دیں گے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنی سنت کی، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ اپنی سنت اور قانون فطرت کو تبدیل نہیں کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے اندر یہ ایک ڈیمانڈ ہوگی، طلب ہوگی اس نظام تعلیم کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں بہت اللہ کا کرم ہوگا۔ اور نظام تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو اصل جڑ ہے، لیکن ہمارا پورا معاشرہ، ہمارا جو مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، جو ہمارا کلچر بنا ہوا ہے، جو ماحول ہے پورا، وہ اس پہ ہے کہ ہنگامہ، ہلہ شری، شور شرابہ اور احتجاج اور بڑے بڑے دعوے، نعرے،
ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو اتنے سارے ملک میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو سنجیدہ ہوں اور سنجیدگی سے بیٹھیں اور 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد دیکھیں اس کے رزلٹ کیا آئیں گے. یہ ہمارے تاجی شورا بھی یہاں ذات تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. تو انہوں نے تھوڑی سی محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ یہاں تک پہنچا دیا الحمدللہ. تو میں آپ سب حضرات سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس ادارے کو آن کریں اور ادارے کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں جو آپ نے یہاں دیکھیں ہیں مزید دیکھیں گے ان سب کو دیکھیں. اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ ضرور اس میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے.